ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک عربی گرامر کے لحاظ سے عام طور پر تو ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، قریب کے لیے اشارہ کرتے ہیں ھذا، قریب کے لیے جو اشارہ ہوتا ہے وہ ھذا اشارہ ہوتا ہے، اور دور کے لیے جو اشارہ ہوتا ہے وہ ذالک ہوتا ہے۔ اب یہ اس کتاب کو ذالک کیوں فرمایا؟ بلکہ آپ کے لیے تو آسان یہ ہے کہ ذالک اور ھذا یہ قریب کے لیے دونوں استعمال ہو جاتے ہیں، دونوں قریب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی ذالک دور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، قریب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے، اس میں اشارہ، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں یہ مسجد، وہ مسجد ہم بولتے ہیں، یہ گھر، وہ گھر، قریب کے لیے یہ ہوتا ہے، دور کے لیے وہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی انگلش میں دس اور دیٹ کا استعمال کرتے ہیں، دس از مائی چیئر، دیٹ از مائی چیئر، اس طریقے سے دس اور دیٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اسماء اشارہ بولتے ہیں، اور اشارے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز نظر آئے، قریب ہے تو آپ بولتے ہیں بھائی یہ چیز، دور ہے تو بولتے ہیں وہ چیز۔ اشارہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اب ایک تو آسان یہی ہے کہ دونوں استعمال ہے، قریب کے لیے بھی ہے، دور کے لیے بھی ہے، لیکن پھر چونکہ عام طور پر عربی زبان میں ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بھائی کتاب ایک تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اب یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا، جب آپ نے تھوڑا سا یہ جانا کہ یہ اور وہ کا فرق ہوا، بھائی کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کو یہ بولنا چاہیے تھا یہ کتاب، تو کیوں نہیں بولا؟ وہ کیوں بولا؟ تو وہ اس لیے بولا کہ بھائی یہود و نصارہ ان کی کتابوں میں چونکہ اس کتاب کا ذکر تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے ان کو میں کتاب دوں گا، وہ کتاب، یعنی اشارے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حسی اشارہ ہو، حسی وہ چیز دیکھی جا سکتی ہو، دماغ میں جو چیز ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ جو دماغ میں اشارہ ہے، جو خیال ہے جس طرف، اس طرف اشارہ کر کے بولا جا رہا ہے وہ کتاب۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک اور چیز، بھائی یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی شانوں والی کتاب ہے، شان کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے کا وہ کتاب جو عظمت والی کتاب ہے، اس کی شان و عظمت کی وجہ سے اس کو وہ کہا، یعنی وہ کتاب عظمت و شانوں والی کتاب، یا اس کو یوں بھی ہے کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے، تو وہ عظمت والی کتاب۔ یہ ہو گیا یہود نصارہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں پڑھا تھا اس کتاب کے بارے میں، اس طرف وہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے۔ تو ذالک الکتاب، کتاب کا معنی سب جانتے ہیں ہم، جس کو کتاب کہتے ہیں، اس کی پھر تعریف کی ہے علماء کرام نے۔ رب نے فرمایا یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے شک، اس میں شک نہیں، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اس کتاب میں، فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک ایک حرف پر ایمان ضروری ہے، ایک ایک بات سچی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی ایک بات سچی ہے۔ بھائی سورج نکلا ہوا ہو، بالکل سر پر ہو، اور کوئی آنکھ بند کر لے اور کہے کہ میرے سورج نکلا ہوا نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو یہ اس کی اپنی کمی ہے۔ سورج تو بالکل اپنے آپ و تاب پر ہے، بالکل نصف النہار پر کھڑا ہے، سر پر موجود ہے، اور بالکل آدھا دن بالکل چاروں کا سورج ہے، واضح ہے۔ آپ آنکھیں بند کر لیں اور کہیں بھائی مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، تو آپ کی آنکھیں بند کرنے سے، کسی کی آنکھیں بند کرنے سے سورج کی حقانیت تو ختم نہیں ہو جائے گی۔
بالکل اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہے، روشن ہے، واضح ہے. قرآن پاک میں بھی کوئی شک نہیں. اب جو لوگ شک کرتے ہیں، قرآن کی آیت بتاتی ہے کچھ لوگ شک کرتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم شک کرتے ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اپنے خاص بندے پر جو ہم نے نازل کیے کتاب، اس میں اگر تم شک کرتے ہو، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شک کرتے، اس کتاب میں شک کیا جاتا ہے. تو یہ شک اس بندے کی اپنی کوتاہی ہے، قرآن میں شک نہیں، یہ اس کی کمی ہے. کہیں پہ علم کی کمی کی وجہ سے شک کیا جا رہا ہے، کہیں پر تعصب کی وجہ سے شک کیا جا رہا ہے. یعنی وہ آنکھیں بند کر رہا ہے، یہود و نصارہ نے سمجھتے آنکھیں بند کر لی تعصب کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے نبوت ہماری نسل میں آئے گی، ہماری نسل میں ہمارے خاندان اور قوم سے نبوت نہیں نکل سکتی. جب نبوت نکل کے بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں آ گئی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو وہاں سے ان کا تعصب شروع ہو گیا. اب وہ اس میں شک کر رہے ہیں، لیکن ان کو چیلنج بھی ہے پھر اللہ کا. بھائی اگر آپ دیکھیں، اگر یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، بندے کی ہے، تو عرب کے اندر بہترین عربی بولنے والے موجود تھے، عربی زبان پر مہارت رکھنے والے افراد موجود تھے. اگر یہ بندے کی کتاب ہے تم بھی بنا لو. قرآن نے یہی کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کرتے ہو تو اس جیسی کتاب لے کر آ جاؤ، اس جیسی سورت، کوئی ایک سورت لے کر آ جاؤ. بڑے بڑے عرب کے فصحاء، علماء، عربی زبان پر ماہر، ان کے خانہ کعبہ کے اندر ان کے اشعار لٹکائے جاتے تھے. ان کو معلقات کہتے ہیں، 7 معلقات. یعنی کہ یوں کہہ لیجیے اس دور کے جو اشعار کے مقابلے ہوتے تھے عربی میں، وہ اشعار کے رسالے، وہ اشعار خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے. اور فوراً فی البدی منہ زبانی ایسے نئے اشعار کو بناتے تھے. عربی زبان پہ اتنی مہارت تھی ان کو. اسی لیے عربی کا مطلب ہے بولنے والا. ہم ہیں عجمی، عجمی کا مطلب ہے گونگا. وہ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، ہمیں عجمی کہتے ہیں کہ ہم عربی، ہم ہیں بولنے والے. زبان تو ہماری، اور واقعی میں دنیا میں سر فہرست جو زبان ہے وہ عربی. اس کی معنویت، اس کی بلاغت، فصاحت، جتنی گہرائی اس کے اندر، اس زبان کے اندر ہے. مختصر جملے کے اندر لمبی بات، بڑا جامع معنی ہوتا ہے. تو عربی زبان کے ماہر لوگ تھے، بڑے بڑے ماہر ادیب، جسے ہم اردو ادب میں شاعر کہتے ہیں، بڑے بڑے غالب جیسے شاعر علامہ اقبال بھی ہیں، اور پھر الطاف حسین حالی ہیں، تو یہ ہیں، اور وہ اتنے سارے شعراء. اردو کے الفاظ دیکھیں کیسے اشعار بولتے، کتنی معنویت ہوتی. عربی کے شعر ہزاروں بولتے تھے، ان کا حافظہ بلاغہ ہوتا تھا، عربی زبان پہ مہارت ہوتی تھی. لیکن جب قرآن کے سامنے آیا، قرآن معجز ہے، عاجز آ گئے، وہ قرآن نہیں لا سکے. بلکہ کتنے ہی ایسے بڑے بڑے شاعر عربی زبان پر کے ماہر لوگ، وہ انہوں نے جب قرآن سنا تو ایمان لے کر آئے. یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے جادو کرائے تھے نا، جادو کے لیے وہ فرعون نے بلا لیا تھا جادوگروں کو، آ جاؤ مقابلہ ہے جادوگروں کا. ایک جادوگر آیا، بہت بڑا جادوگر بنتا ہے، اس سے مقابلہ ہے. اور اس نے بادشاہ کا، وہ دنیا سے اس نے بلا لیے جادوگر. تو جادوگروں نے بھائی کیا کرتا ہے، یہ عصا پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس نے بلا لیے، رسیوں کو سانپ بنانے والے جادوگر بلا لیے. ہر اللہ میں ایک بہت عظیم نکتہ ہے کہ ان جادوگروں نے ادب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. علماء فرماتے ہیں اس ادب کی وجہ سے وہ ان جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا. انہوں نے کیا
دیا. وہ جب انہوں نے جادو دکھا دیا, اپنا کرتب دکھا دیا, اللہ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ, موسیٰ آپ عصا پھینکی, آپ عصا پھینکی. تو ان کے تو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے, یہ جو عصا آپ نے پھینکا وہ اژدہا بن گیا بہت بڑا. وہ جو اژدہا بنا ہے تو سارے سانپوں کو نکل گیا. اب ان کی آنکھیں کھل گئی کہ ہم نے پوری زندگی گزار دی جادوگری میں, یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے. دیکھیے کسی فن کو فنکار ہی جان سکتا ہے, کسی کی رائٹنگ اچھی ہے وہ جانے گا, کسی کی کوئی بیان کرنا جس کو جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کو جانے گا, جو جس فیلڈ کا آپ لکڑی کا کام کرتے ہیں تو آپ لکڑی کے کام کو جانیں گے وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے. کاریگر کو جانے گا, عام بندہ نہیں جانے گا, جو جس فن میں ماہر اس کو جانے گا. انہوں نے کہا یہ جادو ہے, ہمارا تو جادو ہے, ہم نے زندگیاں گزار دی اپنی اس جادو کے اندر, ہم جادو کرتے آئے ہیں, مگر یہ جو انہوں نے عصا پھینکا ہے یہ جادو نہیں ہے. ہم بہت بڑے جادوگر ہیں, ہم نے اپنی فیلڈ کے اندر اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی, ہم نے پوری زندگی ہم نے لگا دی, ہم نے بچپن سے لے کر ہمارے خاندانی جادوگری چلے آ رہی ہے, ہمیں کوئی ہرا سکتا ہے؟ ملک کے کونے کونے سے, دنیا کے کونے کونے سے جادوگر آئے. وہ معجزہ تھا, موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا نا عصا, وہ اژدہا بن کے کہا یہ جادو, وہ تائب ہو گئے, یہ جادو نہیں, ہمیں معاف کرے, ہم آپ کے دین پر ایمان لے کر آتے ہیں, ہم تو آپ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. یہ تھے. تو عربی زبان کی بات ہو رہی ہے, تو عربی زبان کے ماہر لوگ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام بندے کا نہیں. جب انہوں نے کلام سنا نا, سورہ کوثر جیسی آیتیں ہیں, سورتیں ہیں, مختلف آیتیں ہیں, وہ قرآن سنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا ہوا تھا, وہ جب آئے تھے اپنی بہن کو مارنے کے لیے آ رہے تھے, تو قرآن کی تلاوت سن لی, بس بھائی یہ کون سا کلام پڑھ لیے, مجھے وہ کلام سنا. میں نے سنا تم کچھ پڑھ رہے تھے, وہ مجھے سنا. سورہ طٰہٰ غالباً چل رہی تھی, سورہ پانے کی سورہ طٰہٰ وہ چل رہی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلام سنا, بس اسی وقت ایمان کی دولت کی طرف چلنا شروع ہو گئے کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے کے چلا. ورنہ وہ مارنے آئے تھے اپنی بہن کو, اپنے بہنوئی کو قتل کرنے آئے تھے کہ بھائی تم نبی کو قتل کرنے جا رہے ہو, اپنی بہن کو تو دیکھو جا کے, اس نے تو وہ دین قبول کر لیا. لیکن جب قرآن سنا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جب پڑھتے تھے, مسلمان نہیں, محلے کے علاقے کے لوگ ان کے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ مسلمان مان نہیں رہا ہے, یہ قرآن ہے بھائی, اس کی چاشنی تو بندہ آپ ترجمہ نہیں بھی سمجھتے پھر بھی نماز میں مزہ آتا ہے, اس کو سننے میں مزہ آتا ہے. اس کے اندر وہ نظر اللہ نے رکھی ہوئی ہے, اس کلام کے اندر وہ برکت ہے. وہ قدرت اللہ صاحب کہتا ہے, عربی کلام کی تاثیر کہتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, بیان کی تھی کہ میں ایک جگہ پہ تھا, وہاں پہ جادو کے اثرات تھے, مختلف شاعر تھے وہاں پر. تو اس کے اوپر جب میں اس ٹیبل پہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں لکھتا تو وہ آواز آنا بند ہو جاتی, اور جب میں اردو میں لکھتا تو وہ آواز دوبارہ آنے لگ جاتی. وہ عربی کی تاثیر بتاتی. تو ان الفاظ کی تاثیر خوب ہے, اس کی برکتیں ہیں, ان کو پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. ان آیتوں کو, قرآن کو پڑھنا چاہیے. کسی کو سمجھ میں نہیں بھی آتا, پڑھنا چاہیے. ہاں سمجھنے کی کوشش یہ جیسے ہم کر رہے ہیں, آپ سمجھنے تو بیٹھے, قرآن سمجھنے بیٹھے, تو پھر یہ تو جب بڑے بڑے عرب کے فصحاء بلغاء فصیح و بلیغ زبان بولنے والے, عربی زبان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بس ہم ہیں اہل زبان, باقی سب گونگے ہیں, انہوں نے جب قرآن سنا وہ ہتھیار آتی ہے. جن کے نصیب میں تھا ایمان تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں, اور جن کا تعصب تھا وہ شک کرتے رہے, ان کو چینج ہوا. اگر تم شک کرتے ہو اس کتاب میں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا, تمہیں شک ہے اس میں, نزلنا جسے ہم نے نازل کیا ہے, عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے خاص بندے پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس کی مثل لے کر تو آؤ. تمہارے اشعار خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے ہیں, تم بڑے اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو, عربی کہتے ہو, ساری دنیا کو عجمی کہتے ہو, لے کر تو آؤ. نہیں لا سکتے. قرآن ہی کہتا
وہ نہیں بنا سکتے. آج تک 1450 سال 1442 چل رہا ہے نا, 1450 سال ہو گئے. آج تک یہ عربی زبان والے ختم ہو گئے, عرب ختم ہو گئے. قرآن پاک جیسی کتاب صورت نہیں لا سکی, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا اللہ کے علاوہ تم جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو. چونکہ یہ کلام ہی اللہ کا ہے تو تم اس جیسا بنا ہی نہیں سکو گے, ہر چیز نہیں بنا سکو گے. قرآن نے ہی کہا تھا کہ نہیں بنا سکو گے. اب جو شک کرتا ہے اس کتاب میں, جو شک کرتا ہے مطلب سورج سر پر موجود ہے, آنکھیں بند کر رہا ہے, اس میں شک ایسا ہے کہ سورج سر پہ موجود ہے اور یہ آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی سورج کہاں ہے, سورج تو مجھے نظر نہیں آ رہا, سورج کی روشنی تو مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ ایسا ہے. تو ان کی ہڈل میں تھی, تعصب تھا. اس تعصب کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس قرآن میں شک کرنے لگ گئے. وہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر بولنے لگ گئے, ساحر کہا, جادوگر کہا. اللہ نے فرمایا آپ جادوگر نہیں, اللہ نے آپ کا ڈیفینس کیا ہے, اللہ نے جواب دیا ہے. ان کا جواب اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ آپ نہیں ہیں. تو یہ بھی قرآن میں ملے گا ہمیں سب کچھ. تو یہ قرآن جب ہم پڑھیں گے, اچھا اب اہل علم بھی اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ان کو بھی شک ہے تو ان کو علم کی کمی کی وجہ سے شک ہے. کتاب میں شک کی گنجائش نہیں. بھائی طاقتور چیز وہی کھا سکتا ہے نا جس کا معدہ بھی طاقتور ہو. آپ کا معدہ طاقتور نہ ہو اور آپ طاقتور چیز کھا لیں تو بولے چیز خراب ہے. آپ بولے بھائی مکھن خراب ہے, بھائی آپ کا معدہ خراب ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. کوالٹی تو ادھر ایک نمبر ہے, یہاں جو چیز ہے وہ تو ایک نمبر ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ چیز خالص چیز ہے. اب دیسی گھی کراچی والے کہاں کھا سکتے ہیں, تھوڑا سا زیادہ کھا لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا, پیٹ خراب ہو جائے گا, یہ معاملہ ہے. تو چیز میں فرق نہیں ہے. قرآن کی آیتوں میں شک نہیں ہے, نفس قرآن میں کوئی شک کی لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی شک کا ایک ذرہ بھی اس میں نہیں ہے. ایک ایک آیت پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک ایک آیت میں جو باتیں ہیں سب حق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سمجھنے کے لیے بھی یہ بات جان لیں, صرف ترجمہ قرآن سے اگر آپ قرآن سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا, استاد کے بغیر, علماء مخلصین کے بغیر اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہیں گے ہم مار کھائیں. ارے دنیا کے کام ہم کسی استاد کے بغیر نہیں سیکھتے, استاد کے پاس جا کے وقت گزارتے ہیں. اب قرآن خود سمجھ لو, صرف ترجمے سے سمجھ لو, یہ صرف ترجمے سے نہیں. علماء کی بھی دو کیٹیگری ہیں, علماء سوء یعنی برے علماء. وہ ہم دیکھ لیں اپنے دور میں, اپنے زمانے میں کون کون علماء سوء ہیں. ہم کو خود بھی تلاش ہونی چاہیے اچھے لوگوں کی, ہم تلاش کریں. جیسے ہم دنیا کی چیزیں, مستری اچھا تلاش کرتے ہیں, انجینئر اچھا تلاش کرتے ہیں, ٹیلر اچھا تلاش کرتے ہیں, ڈاکٹر اچھا تلاش کرتے ہیں, تو بھیا عالم دین میں اچھا تلاش کرو. اگر کسی سے گڑبڑ ہو جاتی ہے, کسی سے دھوکہ مل جاتا ہے تو علم سے دور نہیں ہو جاؤ, دوسرے کو تلاش کرو, ڈھونڈنے کی کوشش کرو, علم سیکھنے کی طرف آؤ. تو یہ کلاس میں الحمدللہ اب قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے. صرف آدھی آیت ہوئی, ہدی للمتقین کی تو میں نے ابھی بات ہی نہیں کی. لا ریب فیہ, اچھا عربی گرامر پہ بھی زیادہ نہیں گیا, چونکہ آپ کا عربی گرامر سے اتنا واسطہ نہیں ہے, اس لیے ہم عربی گرامر پہ بھی زیادہ نہیں گئے. ذالک مطلب وہ عظیم و شان کتاب. اب جس کو تھوڑی بہت عربی آتی بولے گا بھائی ذالک تو دور کا اشارہ ہے, ہاذا تو قریب کا اشارہ ہوتا ہے, کتاب تو ہاتھ میں, آپ نے ذالک بولا یا رب نے ذالک بولا, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ فوراً بول دے گا. تو اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی جو خیال میں مشار الیہ ہوتا ہے, خیال میں جو بات ہوتی ہے اس طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے, یہ خیال کی طرف اشارہ ہے. اور اس کی عظمت اتنی بلند ہے چونکہ یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. وہ عظیم الشان کتاب. یا پھر تمہاری کتابوں میں یہود و نصارہ, تمہاری کتابوں میں ہماری کتاب کا ذکر تھا, یاد کرو وہ کتاب, وہی تو کتاب ہے. آج تم شک کر رہے بھائی, نزلے والے شخص کو ذائقہ نہیں آتا کسی چیز کا. اب کیا بولے گا بھائی اس میں ذائقہ نہیں, وہ آپ کے اندر فالٹ ہے, خرابی آپ میں ہے, بیماری آپ
کتاب میں کوئی شک نہیں، ایک ایک حرف بڑا یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ہم کو اس کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھانا، ہمارے لیے دین کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کی